آپ مجھے ذرا سمجھائیے، میرا حساب کیجئے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرے کی، میں نے زکوٰۃ. ارے بھائی سب ہو گیا، جاؤ اللہ کے بندے چلو. کہیں حساب کی ان کا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو چلو بھائی دفتر کھولو، ان کا دفتر کھولو. اب دفتر کھل گیا، ان کا بھائی اب حساب دو. ہم نے تم کو آنکھ نعمت دی، کہ جی ہاں دی تھی. تم نے آنکھ سے یہ کام غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. ہم نے تم کو ہاتھ دیا تھا، تم نے اس سے یہ کام لیا، یہ غلط کام لیا، یہ غلط کام لیا، یہ غلط کام لیا. پیر دیے، اس سے یہ غلط کام لیا، یہ غلط کام لیا. تم کو نعمت دی تھی، پیسے کی دی تھی، تم نے اس پیسے سے یہ کام لیا جو ہماری مرضی کے خلاف تھا. اب سب حساب کرو بھائی اس کا. اب جو حساب شروع ہوا تو وہ گھبرایا. حساب کا معاملہ بڑا لمبا ہوتا ہے. جب حساب شروع ہو گیا، دفتر کھل گیا پورا. وہ تو جتنی بھی زندگی ہے وہ تو فرشتے مقرر ہیں. سیدھی طرف والا نیکی لکھتا ہے، الٹی طرف والا بدی لکھتا ہے، اور کمپیوٹرائز سب ہو جاتا ہے. یعنی کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا سب، اور وہ کمپیوٹر کھل جائے گا. چلو بھائی بٹن دباؤ، اس کا حساب دکھاؤ، اس کو اقرا کتابک پڑھ بھائی. اب اپنا نامہ اعمال پڑھو. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اب تم خود حساب کرو، دیکھو کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی. اب اس کا بدی اور نیکی کا حساب کرو بھائی. اب جو نیکی اور بدی کا حساب شروع ہوا تو پسینے آنے شروع ہو گئے. اور یہ حساب کتاب کا مسئلہ بڑا لمبا ہے. آدمی اگر اس چکر میں پڑ جائے، میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، میں نے بڑے حج کیے ہیں، میں نے بڑی زکاتیں دی ہیں، میں تو بار بار عمرہ کرتا رہا ہوں، سال بھر عمرہ کرتا ہوں، رمضان میں عمرے کو جاتا ہوں، اس سے پہلے جاتا ہوں، اس کے بعد میں اور حج بھی کیا، اور یہ بھی کیا، اور وہ بھی کیا، اور ماں کی بھی خدمت کی، اور بھائیوں کی. اور اس کے بعد پیسہ کہاں سے آیا، کتنا آیا، کیوں کر آیا. اب اس کا حساب کتاب اگر شروع ہو جائے، حلال کتنا تھا، حرام کتنا تھا، اس کا حساب شروع ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عظیم المرتبہ صحابی تھے، جانشین رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے عظیم المرتبہ، بڑے جلیل القدر، بڑے عظمت والے صحابی تھے. ان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ آج بھی رسول اللہ کے روضے میں حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. یہ سب سے بڑی عظمت، یہ بہت بڑی عظمت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ، دونوں حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. دونوں حضور کے وزیر تھے، اور وزیر ساتھ ساتھ رہتا ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ جیسے عظیم المرتبت عادل حکمراں، جب مدینہ شریف کی زرزمین پر زلزلہ آیا تو زمین ہل رہی تھی. مدینے والے جو تھے گھروں سے باہر نکل آئے تو درہ آپ کے ہاتھ میں تھا، تو زمین پر درہ مارا. کہا رسول اللہ کے غلام زمین پر موجود ہیں، زلزلے تم کو کیسے جرأت پیدا ہوئی؟ رسول اللہ کے غلام اس زرزمین پر موجود ہیں جنہوں نے عدل قائم کیا ہوا ہے، انصاف. زمین ٹھہر گئی، زمین ٹھہر گئی. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ جب وصال فرمایا، تقریباً 1-2 سال کے بعد ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے خواب میں دیکھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں، اور بعض دوسرے بزرگوں نے بھی لکھا. صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے دیکھا تو حضرت عمر پسینہ پوچھتے ہوئے آ رہے تھے. انہوں نے کہا حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا ابھی حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں. اللہ، آپ جیسا عادل حکمراں، جانشین رسول، جس نے اسلام کی اتنی عظیم خدمت کی ہے کہ تاریخ، اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی آپ کے احسانات کو، تو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل. اور آپ کو
وہ کہا ابھی حساب و کتاب ہو رہا تھا، اب پسینہ پوچھ رہا ہوں، فارغ ہو گیا۔ کہا کیسے فارغ ہوئے؟ کہا میں نے عرض کیا کہ حساب لینا آپ کے اختیار میں، حساب لینا آپ کے اختیار میں، میں تو صرف آپ کے فضل کا امیدوار ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل کے امیدوار رہو، اپنی برتری کا، اپنی عظمت کا، اپنی بزرگی کا کبھی احساس نہ ہو میں ایسا، اپنی دولت کا، اپنی بلڈنگوں کا، اپنے مکانات کا، اپنی آمدنی کا، اپنے پیسے کا، اس کا غرور کبھی نہ کرو۔ جو بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، جب چاہے دے دے، جب چاہے عطا کر دے، جب چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو وہ آدمی جو جھگڑا کر رہا تھا، جب حساب و کتاب شروع ہوا اب وہ گھبرایا، تو اس نے کہا کہ نہیں حساب کتاب نہ کیجیے۔ کہا کہ نہیں تم نے خود کہا تھا۔ کہا بولو کیا کہتے ہو، اب کیا کہتے ہو؟ کہا بس اپنے فضل سے مجھے معاف کر دیجیے، جاؤ۔ کہا ہم نے تو پہلے ہی اپنے فضل سے تم کو کہہ دیا تھا، اس لیے کہ نیکیوں کا اور بدیوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اللہ کے علم ہے واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ ہم تمہارے نامہ اعمال سے باخبر تھے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی تھی جو ہمیں پسند آئیں، تو ہم نے اپنے فضل سے تم کو معاف کر دیا تھا۔ لیکن تمہارا اصرار تھا کہ حساب و کتاب کرو، تمہارا اصرار اس لیے تھا کہ تم نمازی تھے بہت، تو تم یہ چاہتے تھے کہ اپنی نمازوں کا حساب کرو۔ تو نمازوں کے حساب کے ساتھ ساتھ معاملات کا بھی حساب ہوتا ہے۔ جب معاملات کا حساب ہوتا ہے تو آدمی اس میں فیل ہو جاتا ہے، پھر مجبوراً اس کو کہنا پڑتا ہے رب کے فضل، اے رب اپنے فضل سے مجھے معاف فرما دی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ تو بہت سے حکمراں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی قدم اٹھایا ہے ہم سے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ ہم حکمران۔ لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی لاٹھی بے آواز ہے، دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان ربک سریع العقاب، بڑی تیزی سے بدلہ لیتا ہے، بڑی تیزی سے۔ پھر ارشاد فرمایا ایک مقام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ کیسا انتقام لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ دیکھیے یزید نے یہ سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے، اور امام حسین کے ساتھ لشکر اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے اطراف و جوانب میں لوگوں کو کہا ہی نہیں کہ آؤ، اگر بلا لیتے تو پورا حجاز آ جاتا، پورا حجاز آپ کی مدد پر آ جاتا، نہیں بلایا۔ یزید نے سمجھا کہ ختم کر دو، دیکھی جائے گی۔ اور وہ طاقت اور اقتدار کا نشہ جو ہے حکومت کا، یہی اصل میں حکمرانوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ وہی حکمران بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، میں اور میری کرسی، میرا اقتدار بڑا مضبوط، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں، لیکن ایسا وقت آتا ہے چٹکیوں میں۔ آپ نے خود بھی دیکھا پاکستان کے 50 سال میں بے شمار ہم مقتدر حکمرانوں کو آپ نے دیکھا کیڑے مکوڑوں کی طرح سے مارے گئے اور نکالے گئے اور بھاگ گئے۔
ان کا انجام بڑا عبرتناک. اب میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے. امام حسین حق کی علامت تھے، باطل کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. حکومت یہ سمجھتی تھی یزید کی کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے، ہم جو چاہیں کر لیں. لیکن سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ